بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک لڑکی کا واقعہ بیان کریں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے۔ پھر دوستو، خلیفہ اول حضرت ابوبکر نے حضرت خالد بن ولید کو ایک جماعت کثیر کے ساتھ قبیلہ بنی حنفیہ کی طرف بھیجا جو زکوٰۃ ادا کرنے میں تاخیر کر رہے تھے۔ حضرت خالد اس قبیلے پر غالب آئے اور بہت سا مال غنیمت اور اسیروں کو لے کر خلیفہ کے سامنے حاضر ہوئے۔ ان میں ایک سردار قبیلہ کی لڑکی خولا بھی تھی۔ جب اس لڑکی کی نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر پڑی تو بے انتہا گریہ کرنے لگی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس شکایت لے کر آئی ہوں۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ تیری کیا شکایت ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، پھر ہمیں کیوں اسیر کیا گیا؟ خلیفہ نے کہا تم نے زکوٰۃ روک دی تھی؟ تو حضرت خولا نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ رسول خدا کے زمانے سے ہمارے پاس دستور تھا کہ مالدار لوگ زکوٰۃ کی رقم غربا کو دیا کرتے تھے۔ اس دستور کو ہم نے اب بھی باقی رکھنا چاہا، مگر حضرت خالد نے اس التماس کو قبول نہ کیا۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا اے امیر، اس لڑکی کے کہنے پر کوئی خیال نہ کرنا، اس لیے کہ اسیری کے بعد یہ لوگ ایسے کلمات کہتے ہیں۔ تو خلیفہ نے کہا عہد رسول میں یہ قاعدہ تھا کہ اصحاب میں سے جو شخص کسی اسیر کے سر پر کپڑا ڈالتا تھا تو وہ اس سے متعلق کر دی جاتی تھی۔ تم لوگ بھی ایسا ہی کرو۔ بس دو لوگوں نے خولا کو زوجہ بنانے کے خیال سے اس پر کپڑا ڈالا تو خولا نے کہا خدا کی قسم، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ کمر محال ہے جو وقوع میں نہیں آ سکتا، سوائے اس شخص کے جو میری ولادت کے حالات کو بتائے اور جو کلام میں نے پیدائش کے وقت کیا تھا بیان کرے۔ ایک شخص نے کہا اے لڑکی، تو بے تابی کی حالت میں ہے، اس لیے لا حاصل باتیں کر رہی ہے۔ تو وہ بولی کہ خدا کی قسم میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اسی اثنا میں حضرت علی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے اور لڑکی سے دریافت فرمایا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ تو اس نے اپنی شرائط بیان کی تو حضرت علی نے فرمایا کہ غور سے سن، جب تیرے پیدا ہونے کا وقت قریب آیا تو تیری ماں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی کہ اے خدا، مجھے اس بچے کی ولادت میں سلامتی عطا فرما۔ اس کی دعا قبول ہوئی اور تو نے پیدا ہو کر کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کہا کہ اے میری ماں، تو میرا نکاح میرے سردار حیدر سے کرنا، جن سے میرے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ جو لوگ اس وقت وہاں موجود تھے تیری باتوں سے متحیر ہو گئے اور جو کچھ تجھ سے سنا تھا ایک تانبے کے ٹکڑے پر لکھا اور اس کو تیری ماں نے تیری پیدائش کے مقام پر دفن کر دیا۔ جب اس پر موت کے آثار نمودار ہوئے تو تجھ کو اس کی حفاظت کرنے کی وصیت کی اور اسیر ہوتے وقت تو تانبے کے اس ٹکڑے کو بکوشش تمام نکال کر اپنے دائیں بازو پر باندھ لیا۔ سن لے کہ اس فرزند کا باپ میں ہوں، اس کا نام محمد ہوگا۔ تو خولا نے تانبے کی اس تختی کو نکال کر سب کے سامنے ڈال دیا اور تمام اصحاب رسول جو وہاں موجود تھے کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر نے کہا کہ ابو الحسن، یہ لڑکی آپ کی ملکیت ہے اور آپ کا حق ہے۔ حضرت نے خولا کو اسما بنت امیس کے سپرد کیا جو ان دنوں حضرت ابوبکر کی زوجہ تھی۔ ایک ماہ بعد جب حضرت خولا کا بھائی آیا تو بہن کی طرف سے وکیل ہو کر امیر المومنین کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کیا سیکھنے کو ملا؟ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔